ایسا لگتا ہے کہ ناروے بہت بہت زیادہ امیر ہونے والا ہے، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دولت تیل، گیس یا کوئلے سے نہیں آ رہی، بلکہ ہو سکتا ہے انہیں ان میں سے کچھ بھی بیچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایک ایسی دریافت ہوئی ہے جو ان کی پہلے سے موجود تیل کی بے پناہ دولت کو بھی بہت چھوٹا بنا دے گی۔ یہ رقم ہے 24 ٹریلین ڈالرز۔ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ ناروے میں حال ہی میں دریافت ہونے والے ذخائر کی ممکنہ قیمت ہے، ایک ایسی قیمت جو اس ملک کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ تو آخر یہ دریافت ہے کیا؟ 2023 میں ناروے کے ماہرین ارضیات نے زمین کے نیچے کچھ ایسا دریافت کیا جو صرف ایک معدنیات سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دریافت ہے فاسفیٹ کی، ایک بہت ہی نایاب اور ضروری معدنیات۔ یہ کھاد بنانے میں استعمال ہوتی ہے، جس سے دنیا کو خوراک ملتی ہے، اور یہی نہیں، یہ بیٹریاں، سولر پینلز اور الیکٹرک کاریں بنانے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یعنی خوراک کی حفاظت اور گرین ٹیکنالوجی دونوں کے لیے انتہائی ضروری۔ اس دریافت کا پیمانہ سمجھنے کے لیے ذرا اس پر غور کریں۔ 24 ٹریلین ڈالرز، یہ تقریباً اتنی ہی رقم ہے جتنی سعودی عربیہ کی باقی بچی ہوئی پوری تیل کی دولت ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی دریافت ہے جو ناروے کو امیر ممالک کی ایک بالکل ہی الگ لیگ میں لے جا سکتی ہے۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی 70% فاسفیٹ سپلائی صرف ایک ملک مراکش سے آتی ہے، باقی چین، مصر اور جزائر جیسے ممالک سے۔ یہ تمام ممالک ایسے خطوں میں ہیں جہاں سیاسی عدم استحکام کا خطرہ رہتا ہے۔ مغربی ممالک ان پر انحصار تو کرتے ہیں، لیکن انہیں کنٹرول نہیں کرتے۔ ناروے کی یہ دریافت اس پوری گیم کو بدل سکتی ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ناروے اتنی بڑی دولت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس کے لیے منفرد طور پر تیار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وسائل کی لعنت سے کیسے گریز کیا، ایک ایسا جال جس میں بہت سے وسائل سے مالا مال ممالک پھنس جاتے ہیں۔ یہ وسائل کی لعنت آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے جہاں قدرتی وسائل کی بہتات والے ممالک اکثر کم معاشی ترقی، کم جمہوریت اور بدتر ترقیاتی نتائج کا شکار ہوتے ہیں۔ تیل اکثر ایک اشرافیہ طبقہ پیدا کرتا ہے جس سے بدعنوانی بڑھتی ہے اور جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ لیکن ناروے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ناروے نے اپنی دولت کا انتظام بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ 1963 میں اس نے اپنے سمندری علاقے پر خود مختاری کا اعلان کیا۔ 1972 میں وسائل کو غیر ملکی کمپنیوں کو بیچنے کے بجائے انہوں نے اپنی سرکاری تیل کمپنی اسٹیٹ آئل بنائی، اور پھر 1990 میں انہوں نے مستقبل کے لیے دولت جمع کرنے کے لیے گورنمنٹ پینشن فنڈ قائم کیا۔ اس فنڈ کے اصول بہت سادہ لیکن ناقابل یقین حد تک نظم و ضبط والے ہیں۔ تیل سے حاصل ہونے والی تمام اضافی آمدنی سیدھی اس فنڈ میں جاتی ہے۔ حکومت قانون کے مطابق ہر سال فنڈ کے منافع کا صرف 3% خرچ کر سکتی ہے۔ اصل رقم اور زیادہ تر منافع آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو دنیا میں بہت ہی نایاب ہے۔ لیکن ناروے کی کامیابی کی کہانی تیل سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ ایک عام غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس ملک کی اصل طاقت کو سمجھا جا سکے۔ یہ ایک مشہور کہانی ہے کہ تیل سے پہلے ناروے غریب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ غریب نہیں تھا، بس عالمی سطح پر اتنا اہم نہیں تھا۔ ان کے پاس پہلے سے ہی کامیابی کی ایک مضبوط بنیاد موجود تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 20ویں صدی کے شروع تک ناروے میں پہلے ہی شرح خواندگی بہت زیادہ تھی، عدم مساوات کم تھی اور ایک مضبوط اور مستحکم جمہوریت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پہاڑوں اور دریاؤں کو ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے لیے استعمال کیا، جس نے تیل کی دریافت سے بہت پہلے ہی صنعتی ترقی کو فروغ دیا۔ اچھا، اب واپس اس فاسفیٹ کی دریافت پر آتے ہیں۔ اگرچہ یہ بہت بڑی ہے، لیکن اس دریافت سے پیداوار تک کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ 3 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی تکنیکی، یہ ذخائر 4500 میٹر گہرے ہیں جبکہ موجودہ ٹیکنالوجی صرف 1500 میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسری ماحولیاتی، یورپی یونین کو فاسفیٹ کی صفائی سے ہونے والی آلودگی پر شدید تشویش ہے۔ اور تیسری جیو پولیٹیکل، ایک نئی اور بڑی سپلائی قیمتوں کو گرا سکتی ہے جس سے موجودہ سپلائرز بری طرح متاثر ہوں گے۔ مثال کے طور پر مراکش کو ہی لے لیں،
فاسفیٹ اس کی برآمدات کا تقریباً 1/4 حصہ ہے۔ اگر قیمتیں اچانک گر جائیں تو یہ اس کی معیشت کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل چیلنج ہے۔ تو آخر میں اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانی صرف تیل یا فاسفیٹ کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک قومی فلسفے کے بارے میں ہے جو ناروے کی اصل سپر پاور ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ناروے انتظار کرے گا۔ جب ان کی پہلی بڑی آئل فیلڈ دریافت ہوئی تھی تو انجینئرز نے 30 سال کی پیداوار کی توقع کی تھی۔ 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ اب بھی چل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، صبر ہی ان کی حکمت عملی ہے۔ تو اس کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ یہی کہ اصل طاقت دولت نہیں بلکہ تحمل ہے۔ ناروے نے یہ دکھایا ہے کہ صبر لالچ پر قابو پا سکتا ہے، اور یہ کہ دولت کو اداروں کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیل نے انہیں امیر بنایا، فاسفیٹ انہیں ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے، لیکن یہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ جب کوئی قوم اتنی طاقتور اور اتنے نظم و ضبط والی ہو جائے کہ اسے چھوا نہ جا سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟